الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عید کا بابرکت دن نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ اس کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان کے بعد، رمضان کے روزے کے افطار کے بعد یہ خوشی کا موقع ہے جو اللہ نے ہمیں آپ کو عطا فرمایا ہے. اس خوشی کے موقع پر سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ ذرا ہم موت کا استحضار کریں. آج ہم خود اٹھے، ہم نے خود غسل کیا، ہم نے خود کپڑے پہنے، ہم خود عیدگاہ کی طرف آئے اور ہم نے عید کی نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیا. ایک وقت آئے گا روح ہمارے جسم سے نکل جائے گی، ہمیں غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، جنازہ اٹھایا جائے گا، امام صاحب کے سامنے رکھ دیا جائے گا، ہم پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور پھر اٹھا کر اسے قبرستان لے جایا جائے گا اور ہمیں دفن کر دیا جائے گا. تو ایک موقع وہ ہے اور ایک موقع یہ ہے. آج خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب کچھ ہم نے ادا کیا ہے. غسل ہم نے کیا ہے، کپڑے ہم نے پہنے ہیں، چل کر عیدگاہ ہم پہنچے ہیں، نماز ہم ادا کریں گے اور نماز کے بعد خوشیاں انشاءاللہ ہم منائیں گے. ایسے موقع پر مجھے خاص طور پر آپ سے یہ کہنا ہے کہ عید کا دن کیا ہے؟ عید کا دن اللہ کی طرف سے مہمانی کا دن ہے. آج اللہ تعالی ہمارے میزبان ہیں اور ہم اللہ کے مہمان ہیں. ایسے تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق عطا فرماتے ہیں، لیکن عید کے دن خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مہمانی کا شرف ہمیں بخشا کہ ہمیں اپنا مہمان بنایا اور خود میزبانی فرما رہے ہیں. ایسے موقع پر جب اللہ تعالیٰ کسی کو مہمان بنائے تو مومن کا شان نہیں ہے کہ وہ مہمانی کو رد کر دے اور قبول نہ کرے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے. جب اللہ کی طرف سے مہمانی ہے تو اس مہمانی کو قبول کرنا واجب ہے. لہذا علماء نے لکھا ہے جب انسان کسی معجز آدمی کے یہاں مہمان جاتا ہے تو اچھے لباس پہن کر جاتا ہے اور مہمان اپنی شایان شان دسترخوان بھی تیار کرتا ہے. دیکھو، اللہ نے مہمانی تو ہمارے اوپر رکھی ہے، مہمان ہمیں بنایا ہے، لیکن مہمانی کا شرف بھی ہمیں بخشا کہ آپ اپنی طرف سے وسعت کرو. لہذا بہتر سے بہتر کپڑے آدمی پہنے جو اپنے پاس موجود ہے، کیونکہ اللہ کے مہمان بن کر اللہ کے دسترخوان پر حاضر ہونا ہے اور اللہ کی طرف سے نعمتیں جتنی بھی وسعت ہو اس وسعت کے ساتھ ہمیں کھانا ہے. لہذا کھانے پینے میں بھی جتنی وسعت ہو سکے ہمیں کرنا ہے. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، مہمانی صرف امیر کی نہیں ہے، مہمانی صرف صاحب مال کی نہیں ہے، مہمانی سارے انسانوں کی ہے. لہذا اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری مہمانی میں صرف ہمارے گھر کے افراد نہ ہو بلکہ ہماری مہمانی میں غربا بھی ہو. اس لیے آج صدقۃ الفطر کو بیان کیا کہ صدقۃ الفطر رمضان میں ادا نہیں کیا ہے تو عیدگاہ نکلنے سے پہلے ادا کر دے، تاکہ اس صدقۃ الفطر سے ہمارے غریبوں کی مہمانی ہو جائے. ان کو بھی آج اس بات کا احساس نہ ہو کہ آج ہمارے پاس اللہ کے مہمان ہونے کے باوجود کھانے پینے کا نظم نہیں ہے. لہذا صدقۃ الفطر کا حکم دیا گیا. میرے بھائی، یہ عید کا موقع ہے. عید کے موقع پر عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ عید کے موقع پر ہم یہ سمجھتے ہیں خوشی بچوں کی ہے. بچوں کی خوشی اس لیے ہے کہ آج بچے کو عیدی ملنے والی ہے. ان کے والدین ان کو عیدی ادا کریں گے، ان کے رشتہ دار ان کو عیدی ادا کریں گے، ان کے جان پہچان والے ان کو عیدی ادا کریں گے. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ بھی آج بہت خوش ہیں اور خوشی کا ایسا نظام بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں آج عیدی دینا چاہتے ہیں اور عیدگاہ میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیدی لینے کے لیے آئے ہیں.
لہذا اس بات کا تصور کرو، حدیث میں آتا ہے جب عید کا دن ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی فوج کو بستی بستی، قریہ قریہ، شہر شہر، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، اور بھیجنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جاؤ اعلان کر دو، مغفرت کی میری طرف سے خوشخبری دے دو، اور اس خوشخبری کے بعد کہو کہ وہ عیدگاہ کی طرف نکلے۔ چنانچہ فرشتے قطار در قطار نکلتے ہیں، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں بستیوں میں، گھروں میں، شہروں میں اور قریوں میں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد وہاں پر مسلمانوں کو یہ خبر دیتے ہیں کہ آج تمہارے لیے مغفرت کی خوشخبری اور بشارت ہے، لہذا تم نکلو۔ لہذا فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا امت محمد اخرجوا الی رب عظیم الی رب کریم، کہ تم اپنے رب کریم کی طرف نکلو جو بہت ہی زیادہ دینے والا ہے، یؤتی الجزیل، وہ بہت بہترین دینے والا ہے، اس بے دینے والے کی طرف نکلو۔ چنانچہ ہم یہاں پر کیا لینے آئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے دو عیدی کا انتظام فرمایا گیا ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا رمضان میں دو عبادتوں کا، ایک عبادت فرض کے طور پر روزے کو رکھنے کا حکم دیا، اور دوسری عبادت تراویح کے طور پر سنت طریقے پر اہتمام کرنے کا حکم دیا کہ دن میں روزہ رکھے اور رات میں تراویح پڑھے۔ چنانچہ اللہ کے بندوں نے اللہ کی توفیق سے رات میں تراویح بھی پڑھی اور دن میں روزہ بھی رکھا۔ اللہ کی طرف سے اس کے لیے دو انعام ہے۔ کیا انعام ہے؟ فرشتے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ، اے الہ العالمین، تیرے بندوں کا کیا انعام ہے؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں بتاؤ کہ جن مزدوروں نے اپنی اجرت کر لی، اپنا کام کر لیا ہو، ان کو کیا اجرت دی جائے؟ چنانچہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اے میرے ملائکہ بتاؤ ما اجر العجیر اذا عمل عملہ، جب کسی عمل کرنے والے نے عمل کر لیا تو اس کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں الہنا و سیدنا، اے ہمارے معبود، اے ہمارے سردار، ان یتوفى الاجر کلہ او کما قال، یعنی جنہوں نے عمل کیا ہے اور جنہوں نے مزدوری کی ہے ان کی مزدوری پوری ادا کر دی جائے اور پورا ان کو بدلہ دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، میں نے گواہ رہو، میں نے بھی ان دو عبادتوں پر انہیں دو اجر دے دیے۔ ایک یہ کہ آج میں ان کے لیے مغفرت کا اعلان کرتا ہوں، میں نے ان سارے انسانوں کی جنہوں نے تراویح کا اہتمام کیا اور رمضان کے روزے کا اہتمام کیا، میں ان کے لیے پہلا پروانہ یہ دیتا ہوں کہ میں ان کی مغفرت کرتا ہوں، اور دوسرا پروانہ یہ دیتا ہوں کہ میں ان کو اپنی رضامندی کا پروانہ دیتا ہوں کہ میں آج ان سے راضی ہو گیا۔ انصرفوا مغفورا لکم، کہ تم لوٹو اس حال میں کہ تمہاری مغفرت کر دی گئی۔ اور آگے فرماتے ہیں وقد آتیتمونی وقد رضیتمونی، تحقیق کہ تم نے مجھے راضی کر دیا، قد رضیت عنکم، میں تم سے راضی ہو گیا۔ یہاں پر علماء نے کام کی بات لکھی ہے کہ دیکھو حضرات صحابہ نے بڑے کٹھن وقت میں کیا ایمان قبول کیا، وہ بہت کٹھن وقت تھا، اس وقت میں ایمان قبول کیا، ایمان قبول کرنے کے بعد تکلیفیں برداشت کرتے رہے، لیکن جب موقع آیا تکلیفیں حد سے زیادہ ہو گئی تو انہوں نے ہجرت کی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ایک موقع آیا کہ ہجرت کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو اللہ کے راستے میں انہوں نے مجاہدہ بھی کیا۔ ایسے وقت میں انہوں نے یہ سارے کام کے، ایمان قبول کیا، ہجرت کی اور مجاہدہ کیا، تب جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انعام ملا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ امت محمدیہ تمہارے لیے کتنی بشارت ہے کہ اگلوں نے تو اتنی بڑی قربانیاں دی، اس قربانیوں کے بعد ان کو یہ اجر ملا، اور تمہارے لیے آج یہ ہے کہ تم نے صرف 30 روزے رکھے ہیں اور 30 تراویح پڑھی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں یہ پروانہ دے رہے ہیں کہ تحقیق کہ تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ صحابہ سے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ہم سے کہا جا رہا ہے انی قد رضیتمونی ورضیت عنکم، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بات حضرات صحابہ سے فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ اس امت کے آنے والے انسانوں کے لیے ہی پیغام دیتے ہیں کہ روزہ رکھ کر اور تراویح پڑھ کر تم نے مجھے راضی کر دیا، اس کے بدلے میں نے بھی تمہیں راضی کر دیا۔ تو آج اللہ کی طرف سے دو عیدیاں مل رہی ہے، ایک مغفرت کا پروانہ ہے اور دوسرا اس کی رضامندی ہے۔
میرے بھائی ذرا ہمیں سوچنا چاہیے، کسی بڑے بادشاہ کی طرف سے ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ ملے تو اس سرٹیفکیٹ کو ہم کتنا بڑا انعام سمجھتے ہیں۔ آج ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہمیں دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف مغفرت کا اعلان فرمایا اور ایک طرف اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمایا۔ یہ بادشاہ کی طرف سے ملنے والا بہت بڑا پروانہ اس سے بھی بڑا پروانہ ہے۔ لیکن اب دو چیزیں ہمیں دیکھنے کی ہے ایسے وقت میں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایسے وقت میں دو چیزیں خاص طور پر قابل فکر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ رمضان ہم سے رخصت ہوا، یعنی ایسا کہنا چاہیے کہ دو خوشی ہمیں حاصل ہوئی لیکن دو غم بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ایک غم تو ہمیں یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ رخصت ہوا، غم اس لیے نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ رخصت ہوا، اللہ نے رمضان کے بدلے میں ہمیں عید کی خوشی کا دن عطا فرمایا، اور غم اس طریقے سے ہے کہ اللہ نے وہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا تھا جس رمضان کے مہینے میں آدمی روزہ رکھتا تھا اور روزہ رکھ کر خاموش رہتا تھا تب بھی اللہ تسبیحات کا ثواب دیتے تھے، روزہ رکھ کر وہ لیٹتا تھا سوتا تھا تب بھی اللہ اس کو اجر و ثواب دیتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم رمضان کی اس نعمت سے محروم ہو گئے، اس کا تو ہمیں دکھ ہے، لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں ہمیں کیا دیا؟ عید کا خوشی کا موقع عطا فرمایا۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے جس کی طرف مجھے خاص متوجہ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ عید کے دن ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم عید کے لیے آئے ہیں دو پیغام لینے کے لیے، دو خوشیاں لینے کے لیے، لیکن ساتھ میں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہاں عید کے موقع پر آتے ہیں اور ایسا تہیہ کر کے آتے ہیں کہ بس عید کا دن عید کی نماز پڑھی، عید کی نماز کے بعد ہم مسجد کو خیر آباد کہتے ہیں، ہم مسجد کو بائی بائی کہتے ہیں کہ اے مسجد ہم 11 مہینے تک اب تمہیں رخصت کرتے ہیں، 11 مہینے کے بعد پھر موقع آئے گا تو ہم دوبارہ تیرے دربار حاضر ہوں گے۔ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ جس پابندی کے ساتھ ہم نے نماز کو ادا کیا ہے، رمضان کا مہینہ جس کا پابندی کے ساتھ ہم نے روزے رکھے ہیں، اسی پابندی کے ساتھ ہمیں بقیہ دنوں میں بھی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھو اللہ نے نماز میں بڑی قوت رکھی ہے۔ آج دنیا دار ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیاوی کی طاقتوں کا ہمیں احساس ہے لیکن ہم روحانی طاقت کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ آج ایک ایٹم بم ہے، ایک پرزہ ہے، ایک پرزے کے اندر ایٹم کو بھرا جاتا ہے اور بھرنے کے بعد اس کو ایک خاص طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک ایٹم ایک بڑی بڑی بستی کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کی طاقت آج ہمارے سامنے ہے کہ ایٹم بم ہم جانتے ہیں کہ بستیوں اور علاقوں کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک طاقت رکھتی ہے، لیکن میرے بھائی نماز کی طاقت اللہ کے دربار میں اس سے بہت بڑی ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز کی طاقت کا آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہی ہے اور ایسے دشمن کے بادشاہ کے ملک میں پہنچ رہی ہے جو ایمان والا نہیں ہے۔ چنانچہ جب وہاں پر حضرت ابراہیم حضرت سارہ کے ساتھ پہنچے ہیں تو حضرت سارہ نے کہا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ دیکھو یہاں ہم پردیسی ہے، اللہ ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ کسی آنے والے کو پتا چلا کہ بھئی یہاں پر یہ اس طریقے سے دو والد لوگ آئے ہوئے ہیں، ایک آدمی ہے اور اس کی بیوی ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے کہا اے سارہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہاں کا بادشاہ بڑا ظالم ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ جب اس کو پتا چلتا ہے کہ مرد کے ساتھ اس کی بیوی ہے تو وہ اس کے ساتھ غلط کاری کرتا ہے، اس کے اوپر قبضہ کرتا ہے اور اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ لہذا اگر تجھے پوچھے کہ تو کون ہے تو بتا دینا کہ تو میری بہن ہے، میں تیرا بھائی ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ جب نکلے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ نکلے ہیں تو بادشاہ نے فوراً اپنے کارندوں کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد ان دونوں کو پکڑا اور اپنے دربار میں حاضر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حوالے کر کے حضرت سارہ کو آگے بھیجا۔ حضرت سارہ اس بادشاہ کے پاس آئی، بادشاہ کے پاس آنے کے بعد اس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ نے غلط ارادے سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ بڑھانے جیسے ہی ہاتھ بڑھانا تھا یہ نماز کے اندر مشغول تھی
یہ بخاری شریف کی روایت ہے، نماز کے اندر مشغول تھی، چنانچہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نماز پڑھ رہی تھی، بادشاہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو غیب سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس نے فوراً بادشاہ کے گلے کو پکڑا اور دبوچا، اور ایسا دبوچا کہ جس کی وجہ سے اس کا پیر وہ زمین پر مارنے لگا اور وہ عاجز آنے لگا، اور وہ سارہ سے کہنے لگا کہ اے سارہ، اپنے معبود سے میرے بارے میں سفارش کیجئے اور میرے بارے میں کہیے کہ مجھے اپنی پکڑ سے بچا لے، میں تجھے اوپر ایذا نہیں کروں گا، میں تجھے نہیں ستاؤں گا۔ چنانچہ حضرت سارہ نے دل ہی دل میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ سے اس کو ظالم کو ہٹا دیا۔ تو میرے بھائی دیکھو، نماز میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ ایک ظالم بادشاہ ہے، وہ ایک عورت کی عفت کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، لیکن جی اللہ کی بندی نماز پڑھ رہی ہے اور نماز کے اندر اپنے تعلق کو اپنے اللہ سے قوی کر رہی ہے، تو اللہ کی طرف سے غیب سے ہاتھ ظاہر ہوتا ہے اور اس کی مدد کے لیے آتا ہے۔ اللہ نے ایٹم میں جو طاقت رکھی ہے اس سے کئی گنا طاقت نماز میں رکھی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کرے کہ عید کی نماز پڑھی، اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت آ جائے گا تو ہماری مسجدیں بالکل خالی ہو جائے گی اور ہماری مسجدیں بالکل ویران ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا حال یہ ہونا چاہیے کہ ہماری مسجدیں عید کے بعد بھی جس طرح عید سے پہلے بھری ہوئی تھی، ہماری مسجدیں عید کے بعد بھی بھری ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور انسان کو اگر وہ اپنے اندر غور و فکر کرے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ انسان کو اللہ نے کیسی قوت عطا فرمائی ہے، کیسی طاقت عطا فرمائی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک جوڑ دیا ہے، وہ جوڑ اتنا زبردست ہے کہ آدمی اس میں اگر غور و فکر کرے تو حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، علماء کی بات تو کیا کروں، میں آپ کے سامنے سائنسٹوں کی بات کرتا ہوں کہ سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ جو انسان کے بدن میں جو پیر ہے، انسان کا پیر ہے، اس پیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے 100 اعصاب رکھے ہیں، 100 اعصاب رکھے ہیں، 100 جوڑ رکھے ہیں۔ وہ اعصاب کسے کہتے ہیں؟ پیر ہیں، پیر کے اندر آپ دیکھتے ہیں ہڈیاں ہیں، پیر کے اندر ریشے ہیں، پیر کے اندر چھوٹی چھوٹی رگیں ہیں، یہ رگیں اس رگوں کو اور ریشوں کو کہتے ہیں اعصاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیر کے اندر 100 اعصاب رکھے ہیں۔ اس اعصاب کا حال کیا ہے؟ اس اعصاب کا حال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پیر کو ایسا مضبوط بنایا ہے کہ پیر اگر ایک قدم اٹھانا چاہے تو آدمی اپنی طاقت سے نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیر کے اندر ایسا نظام بنایا ہے کہ اس پیر کو 100 اعصاب سے جوڑا ہے۔ جب وہ 100 اعصاب حرکت میں آتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو وہ پیر اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد زمین پر رکھتا ہے۔ لیکن اب ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ سائنسداں کہتے ہیں کہ پیروں کے اندر 100 اعصاب ہے اور 100 ریشے ہیں، اور اس ریشے کی وجہ سے پیر کو قوت حاصل ہوئی ہے، اور اس قوت کی وجہ سے وہ کیا کر رہا ہے؟ پیر کو اٹھا رہا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں پیر دیا ہے اس کے اندر یہ حال ہے، اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے ہر اعضاء کا یہی حال ہے کہ ہر اعضاء میں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے توانائی اور طاقت دی ہے۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ ہم پیر کو اٹھاتے ہیں تو پیر ہمارے جاتے ہیں غیروں کی طرف، پیر ہمارے جاتے ہیں گناہوں کی طرف۔ جو پیر اللہ نے اتنی کمال کے ساتھ دیے ہیں، کیا پیر وہ مسجد کی طرف اٹھتے ہیں؟ نہیں، مسجد کی طرف نہیں اٹھتے۔ آج ہمارے پیر، جب ہم عید کی نماز سے فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت آئے گا، ہمارا حال ہوگا کہ پہلے جو ہمارا حال تھا، یعنی پہلے جو ہمارے اندر طاقت تھی، پہلے ہمارے اندر جو جذبہ تھا، ولولہ تھا کہ اذان سنتے تھے اور مسجد کی طرف جاتے تھے، وہ مسجد کی طرف جانے کا جذبہ نہیں تھا۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ نعمت ملی ہوئی ہے، ایک ماحول ملا ہوا ہے، ایک مزاج ملا ہوا ہے نمازوں کے ادا کرنے کا۔ میں بڑی قوت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ عید کا موقع ہے، اس عید کا موقع پر دوسری بات مجھے عرض کرنی ہے کہ آج عید کا موقع ہے، دلوں کو صاف کرنے کا موقع ہے، آپس میں میل ملاپ کا موقع ہے۔ آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اگر ہمارے دلوں میں کینہ ہے، ہمارے دلوں میں حسد ہے، ہمارے دلوں میں بغض و عداوت ہے، ہمارے دلوں میں پاپ ہے، تو میرے بھائی وہ کیا عید ہوگی کہ ایک طرف اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے اور ایک طرف دل اتنی گندگیوں کے ساتھ بھرے ہوئے ہو۔ اس لیے میں بہت محبت کے ساتھ کہوں گا کہ عید کا موقع ہے، آپ یہاں بیٹھ کر یہ طے کریں کہ انشاءاللہ آج اللہ کے دربار میں اس عیدگاہ میں یہ طے کرتے ہیں کہ ہم عید کی نماز ادا کرنے کے بعد فوراً اپنے گھر جائیں گے، تو اپنے گھر جانے کے بعد سب سے پہلے گھر میں اپنے جتنے افراد ہیں، ان افراد کو اچھی طرح ملاقات کریں گے، چاہے
ان سے ہماری بول چال ہوگی چاہے ہماری بول چال نہیں ہوگی. کئی گھرانے ایسے ہیں ان گھروں میں بھائی بہنوں میں آپس میں نا اتفاقی ہے, ماں باپ اور اولاد میں آپس میں نا اتفاقی ہے, بھائی بھائیوں میں آپس میں نا اتفاقی ہے, ماموں اور بھانجے میں نا اتفاقی ہے, چچا اور بھتیجوں میں نا اتفاقی ہے. آج ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ عید کی نماز کے بعد ہمارا پہلا کام ہوگا, اگر اللہ نے کو توفیق دی تو ہم قبرستان بھی جائیں گے اور ہمارے مردوں کو بھی ایصال ثواب کریں گے, ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. لیکن اس کے ساتھ دوسرا کام یہ کریں گے کہ یہاں سے ہم اپنے گھر پہنچیں گے, گھر پہنچنے کے بعد ہم تمام گھر والوں سے ملاقات کریں گے اور ملاقات کرنے کے بعد دل کی صفائی کو پیش کریں گے کہ میری طرف سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں, اور تمہاری طرف سے مجھے کوئی غلطی پہنچی ہے تو میں کھلے دل سے معاف کرتا ہوں. اس معافی کا اعلان ہونا چاہیے. میرے بھائی تمام حضرات اس بات کا ارادہ کرے کہ انشاءاللہ گھر جانے کے بعد آج ہمیں عمل یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے تعلقات کو ہموار کرنا ہے, اپنی دوستی کو ہموار کرنا ہے, بھائی بھائی کے تعلقات کو, بھائی بہن کے تعلقات کو, اولاد اور ماں باپ کے تعلقات کو آپس میں بہت زیادہ ہموار کرنا ہے اور بہت زیادہ آپس میں میل جھول کر رہنا ہے. کوئی بھی گھر ایسا نہ رہے, کوئی بھی فرد ایسا نہ رہے کہ آج کے دن میں وہ ان تعلقات سے دور رہے. دیکھو ایسے موقع پر شیطان ہمیں بہکاتا ہے اور بہکانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ قصور میرا نہیں, قصور تو ان کا ہے. آج قصور کو بھول جائیے. ہاں ہم نے اگر کسی کا حق دبایا ہے تو معذرت کرے کہ تمہارا میرے اوپر یہ حق ہے, میں اس کو ادا کرنے کے لیے وعدہ کرتا ہوں, لیکن اس کی وجہ سے تعلقات میں جو رنجش ہوئی ہے اس تعلقات کو ہم آج دوبارہ ہموار کرنا چاہتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ عید کا موقع ہے, سرخرما بھی ہم کھا رہے ہیں, عیدیاں بھی ہم لے رہے ہیں, خوشیاں بھی ہم لے رہے ہیں, اور حقیقی بہن ہماری بیچاری بیمار ناراض ہیں, آج ان سے ہم منہ پھوڑے ہوئے ہیں. حقیقی ماں بیمار ہیں, آج ہم ان سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. حقیقی بھائی بھی ہمارے سے روٹھا ہوا ہے, آج ہم سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. اس طریقے سے معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ایسے موقع پر میں خاص طور پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ آپس میں ملتا ہے اور ملنے کے بعد آپس میں معافی تلافی کی بات کرتا ہے. اگر ایسے موقع پر کوئی آدمی معاف کر دیتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ بھی اس کو ایسے وقت میں معاف کرے گا جس وقت اس کو معافی کی بہت ضرورت ہوگی, اور اگر اس نے معاف نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ایسے وقت میں معاف نہیں کرے گا جب اس کو معافی کی بہت ضرورت ہوگی. ایسے وقت میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی آدمی نے دوسرے سے معافی مانگی اور دوسرے نے معاف نہیں کیا, یہ معاف نہ کرنے والا کتنا بڑا مجرم ہے, کتنا بڑا دشمن ہے. واقعات میں یہ بات لکھی ہے کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا. جب خدائی کا دعویٰ کیا تو شیطان نے آ کر اس کو شاباشی دی کہ تو نے ایسا کام کیا کہ بہت کم لوگوں نے ایسا کام کیا ہوگا, تو نے خدائی کا دعویٰ کیا. تو شیطان کو احساس ہوا کہ یار یہ تو میں نے غلطی کی ہے, تو وہ فوراً رجوع کرنے کا ارادہ کرنے لگا. شیطان نے دیکھا یہ آدمی گمراہ ہوا تھا, بہکا ہوا تھا, یہ آدمی واپس راستہ پر آ رہا ہے, تو اس کو بہکایا کہ نہیں, تو نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ بالکل صحیح ہے, تو اپنے دعوے پر قائم رکھ. تو فرعون پوچھنے لگا کہ بھائی بتاؤ, ابلیس سے پوچھنے لگا کہ ابلیس بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہے جو مجھ سے بھی زیادہ اللہ کی نظر میں زیادہ ناپسندیدہ اور اللہ کی نظر میں زیادہ مبغوض ہے؟ کہا کہ ہاں ایک آدمی ہے. کہا کون آدمی ہے؟ کہا وہ آدمی ہے کہ دو آدمی آپس میں نا اتفاقی ہو جائے, دو آدمی کے درمیان آپس میں دشمنی اور عداوت ہو جائے, دو آدمی کے درمیان آپس میں تعلق قطع ہو جائے, دو آدمی آپس میں دشمن ہو جائے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک کو توفیق دے وہ آگے بڑھے اور اپنے آپ کو قصوروار ہونے کو نہ دیکھے, سامنے والے کو قصوروار ہونے کو نہ دیکھے, اور وہ بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد اپنے بھائی سے کہے کہ بھائی میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں, جو کچھ ہوا مجھے معاف کر دے. اس وقت وہ دوسرا بھائی معاف کرنے کے بجائے کہتا ہے میں تجھے معاف نہیں کرتا. تو یہ دوسرا بھائی جو کہتا ہے معاف نہیں کرتا, اس کا یہ جملہ اتنا ناپسندیدہ ہے, اتنا ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں خدائی کا دعویٰ کرنے سے بھی زیادہ برا وہ آدمی ہے کہ اس کے پاس معافی مانگی جائے اور اس کو معاف نہ کیا جائے. لہذا میرے بھائی میں عرض کروں گا کہ اس طریقے سے اگر معافی تلافی کی بات آ جائے تو آپ خود کھلے دلوں سے آپس میں اس طرح اتحاد اور اتفاق کو قائم کرے, آپس میں ایک دوسرے کو میل ملاپ کرے اور آپس میں ایک دوسرے کو معافی تلافی کا جذبہ پیدا کرے. اور دوسری بات خاص طور پر یہ ہے, عید کا موقع ہے. میں پہلے بھی اس کا عرض کر چکا ہوں کہ آج سے موقع پر ہماری ماں بہنوں سے میں درخواست کروں گا اور ہمارے بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ عید کے موقع پر ہم اپنی اولاد کی لباس کے بارے میں خوب توجہ کریں. عید کا موقع ہوتا ہے, ہماری ماں بہنیں ایسا لباس پہنتی ہے
جو لباس بالکل شریعت کے خلاف ہوتا ہے، جو لباس عیش و عشرت والا ہوتا ہے، جو لباس فحاشیت اور عریانیت والا ہوتا ہے۔ ہماری بچیاں جو دیکھنے میں ایسے 10 سال کی ہے لیکن بہت بڑی عمر کی نظر آتی ہیں اور وہ اس طریقے سے لباس پہنتی ہے، ان کے سروں پر دوپٹہ نہیں ہوتا ہے، میں بہت قوت کے ساتھ کہوں گا، بہت ادب احترام کے ساتھ کہوں گا کہ آج ہر ماں باپ یہ طے کرے، ہر بھائی بہن یہ طے کرے، ہر باپ اور ہر بھائی طے کرے کہ ہمارے گھر سے ہماری بیٹیاں بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں نکلے تو الگ بات ہے، لیکن جو بیٹیاں 9 سال کی ہیں، 10 سال کی ہے، یا دیکھنے کے اعتبار سے 9-10 سال کی نہیں، چھوٹی ہے لیکن قد و قامت کے اعتبار سے 10-11 سال کی نظر آتی ہے، وہ گھروں سے باہر نہیں نکلے گی، اور اگر سے گھروں سے باہر نکلنے کا موقع بھی آئے گا تو اس طرح نکلے گی کہ اس کا لباس بھی ڈھنگ کا ہوگا اور ساتھ ساتھ میں وہ اپنے سروں پر دوپٹوں کا بھی اہتمام کرے گی، اس کے سر سے دوپٹہ غائب نہیں ہوگا۔ کتنی بیٹیاں بیچاری ایسی ہوتی ہے عید کے موقع پر دوپٹہ بالکل غائب کر دیتی ہے، اور بعض تو بیچاری فیشن میں ایسے بڑھ جاتی ہے کہ ٹی شرٹ اور پینٹ پہنتی ہے اور پھر بازاروں میں گھومتی ہے۔ میری ماں، میرے بھائی بہنیں، یہ غیرت کے خلاف بات ہے، یہ اسلامی حمیت کے خلاف بات ہے۔ میں بہت ادب کے ساتھ کہوں گا اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری بیٹیاں بلا ضرورت نہ گھومیں اور اس طرح ٹی شرٹ وغیرہ اور اس طریقے سے شرٹ اور پینٹ وغیرہ نہ پہنے، بلکہ اپنا سیدھا سادہ لباس ہو، اور وہ لباس ایسا ہو جو اس کے بدن کو چھپانے والا ہو اور اس کے بدن کو ظاہر کرنے سے بچانے والا ہو۔ وہ اتنا کم بھی نہ ہو کہ جس سے اس کا پورا ستن نہ چھپائے، اور وہ اتنا تنگ بھی نہ ہو کہ جس سے باوجود پورا ہونے کے بدن کا ایک ایک عضو اچھی طریقے سے ظاہر ہوتا ہو، ایسا لباس بھی اس کا نہیں ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کی طرف میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، عید الفطر کا موقع ہے، نماز عید سال میں 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، لہذا اس سے پہلے اس کا طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے طریقہ بتلاتا ہوں۔ عید الفطر کی نماز کا طریقہ یہ ہے، دیکھو بہت بڑا مجمع ہے، پہلے تو لوگ اس طریقے سے صفوں کے اندر بیٹھیں گے کہ ہمارے سب بھائیوں کو نماز کا موقع مل جائے، خوب اچھی طریقے سے مل کر کھڑے رہیں گے اور صفوں کے درمیان خالی جگہ نہ چھوڑیں گے۔ پھر اس کے بعد جب سب سے پہلے ہم کھڑے ہوں گے تو امام صاحب کی ابتدا میں پہلے نیت کریں گے کہ میں 2 رکعت عید الفطر کی واجب نماز اس امام کی ابتدا میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، میرا منہ بیت اللہ کی طرف، اتنا بھی کافی ہے، میں عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز اس امام کے پیچھے اللہ کے لیے پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ اٹھانے کے بعد کہیں گے اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو باندھ لیں گے، اور ہاتھ باندھنے کے بعد پہلے ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد پھر دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، پھر 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، اتنی دیر ٹھہریں گے، اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ کو جھکا دیں گے، پھر اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ ہاتھ کو اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ کو جھکا دیں گے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، تیسری مرتبہ ہاتھ کو باندھ دیں گے۔ تو دیکھو پہلی رکعت میں 4 تکبیر کہہ لی ہے، پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنا ہے، دوسری اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑنا ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور اس کے بعد سورت پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد امام صاحب رکوع اور سجدہ کریں گے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت میں پہلے امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھیں گے، اور سورت کے بعد پھر ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، پھر چوتھی مرتبہ ہاتھ اٹھانا نہیں ہے اور بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کریں گے، اور رکوع کرنے کے بعد صرف سجدہ ہوگا، پھر اس کے بعد نماز پوری ہوگی۔ نماز پوری ہونے کے بعد مختصر دعا ہوگی، مختصر دعا کے بعد تمام حضرات اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، پھر انشاءاللہ خطبہ ہوگا، اور خطبہ سننا، خطبہ عید کا خطبہ یہ سنت ہے لیکن اس کا سننا واجب ہے، لہذا دھیان سے اس کو سنیں گے، اور جب عید کا خطبہ ہو جائے اس کے بعد سارے آدمی ایک دم سے نہ چلنا شروع کر دے، آدمی اطمینان سے بیٹھے رہے، پہلے پیچھے والے آہستہ آہستہ نکلے، پھر اس کے بعد والے نکلے، پھر اس کے بعد والے نکلے، اس طریقے سے ترتیب سے نکلیں گے۔ اور میرے بھائی، عید کا موقع ہے، ہماری خوشی میں کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے جس سے اللہ بھی راضی ہو، اللہ بھی ناراض ہو
ہو اور اللہ کے بندے بھی ناراض ہو. آج خوشی کے موقع پر ہمیں ایسا کام کرنا ہے کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کے بندے بھی راضی ہو. ہمارے کسی قوم، ہمارے کسی عمل سے، ہمارے کسی فعل سے ہمارے برادران وطن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، ہمارے بھائیوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، ہمارے دوست احباب کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے. ہمیں پورا دن اس طرح گزارنا ہے. پھر میں تاکید کروں گا، نمازوں کا اہتمام جس طرح پہلے کیا ہے، نمازوں کا اہتمام اب بھی کرنا ہے. چنانچہ اب صفوں کی تیاری